بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، ناظرین کرام، ہماری خانقاہ میں روحانی مسائل میں جو مسائل زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، جن پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں 18 کے مریض اور اولاد کی ذہانت، قابلیت اور صحت مندی کے لیے زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں 18 میں جو مریض مختلف جگہوں پر روحانی علاج کے سلسلے میں جاتے ہیں، انہیں جادو، اسیب کی شکایات کے نام پر بھاری فیسیں لی جاتی ہیں، لیکن ہمارے مشاہدے میں، مجربات میں جو زیادہ فائدہ مند علاج ثابت ہوا وہ تھا کہ 18 میں میاں بیوی کو تعویذات، وظائف اور لطائف کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی خوراک، وٹامن دیسی کھانے کو دیا جاتا جسے پھکی کے نام پر مختلف خانقاہوں میں مشہور ہے کہ اشگند میاں بیوی آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں اور مسلسل 2-3 مہینے کھانے سے انہیں صحت مند تندرست اولاد اللہ کے فضل و کرم سے عطا ہوتی۔ اس کے بعد جو سوال ہوتا ہے کہ بچے ذہین ہوں، قابل ہوں، صحت مند ہوں، تو یاد رکھیے اچھے بیج سے صحت مند تندرست فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح والد کا جسمانی طور پر، مینٹلی طور پر صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کے لیے ایام زچگی، پریگننسی میں اپنی خوراک کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسی خوراک کا استعمال ہو جو زچہ بچہ کے لیے صحت تندرستی کے لحاظ سے درست ہو۔ جس خوراک کے ساتھ خون گاڑھا ہوتا ہو یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو، ایام زچگی میں ہی اسے ترک کر دیا جائے، پریگننسی میں ایسی خوراک کا استعمال نہ کیا جائے، جیسے مرغن غذائیں، تیز مسالے جات، اس سے مکمل پرہیز کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول بڑا سازگار ہونا چاہیے، میاں بیوی 8-9 مہینے نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتنہ، نہ فساد، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھرپور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان 8-9 مہینوں میں کل ہوگی، یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوگا۔ ہم نے اپنے مشاہدات میں دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے ذہنی طور پر پھر معذور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ساری وجہ ان 8-9 مہینوں میں گزرا ہوا وقت ہوتا ہے جو آپ کو بعد میں بھول جاتا ہے، یا پھر آپ اپنی بہو پہ، بیوی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے معذور بچہ جنا۔ اس لیے 8-9 مہینوں میں ان چیزوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہونا تو ہمیشہ کے لیے چاہیے کہ میاں بیوی پیار سے، محبت سے زندگی گزاریں۔ پھر ساتھ ساتھ بچے کی والدہ جو ہے وہ ذہنی پریکٹس کرے، میتھ کے سوالات روزانہ 4تھے مہینے سے 1 گھنٹہ اس کا پیریڈ روزانہ ہونا چاہیے۔ فزکس کا، کیمسٹری، بایولوجی کے 1 گھنٹہ جو ہے لکھائی ہونی چاہیے۔ لکھائی میں ذہن استعمال ہوتا ہے اور اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ اور جو مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ وہ 50 تک گنتی لکھیں، فارورڈ اور بیکورڈ،
پھر انگریزی کے حروف تہجی کے حروف لکھتے ہیں، فارورڈ اور بیکورڈ، پھر اردو کے حروف تہجی اسی طرح 1 گھنٹہ کم از کم پڑھی لکھی جو ہے وہ گنتی بھی لکھ لیتی ہے، ABC بھی لکھ لے گی، الف ب پ بھی لکھ لے گی۔ ایسی پریکٹس سے ہونے والے بچے کو ذہنی طور پر بڑی طاقت ملتی ہے، بڑی قابلیت ملتی ہے، اور صحت تندرستی کے لیے ایکسرسائز کی جائے 8-9 مہینے، آدھا گھنٹہ روزانہ ایکسرسائز کی جائے، اور ساتھ ساتھ خوراک ایسی ہو کہ صبح کے وقت ناشتے میں 1 کھجور اور 7 بادام رات کو بھگو دیے جائیں، صبح اس کے اندر 1 کالی مرچ ڈال کر جس سے بادی نہ ہو وہ صبح ناشتے میں چوتھے مہینے سے سٹارٹ کر دیا جائے۔ پھر دوپہر کے وقت سیب ہو، موسمی پھل ہونے چاہیے، شام کے وقت سبزیوں کا استعمال ہو۔ جب 8-9 مہینے میں یہ سلسلہ ہوگا اس سے اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے سائنسدانوں نے نوبل انعام لیے، جب ان کی ہسٹری کو پڑھا تو ان کی مائیں بھی یہی کورس کیا کرتی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا میں 40-45 سب سے زیادہ نوبل انعام کس نے لیے؟ یہودیوں نے۔ وہاں پر بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو میں نے آپ کو معاملات بتائے یہی معاملات وہ مسلسل 9 مہینے ریگولر کرتے ہیں، پھر ان کے بچے دنیا میں ذہنی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہوتے۔ ہمارے ہاں کیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچہ مذہبی لحاظ سے وہ باعزت بستانی ہو، داتا صاحب شاہ جمال جتنی ان کی علمی قابلیت علمی قدر ہو، اور بچی رابعہ بصری جیسی ہو، لیکن جب آپ 8-9 مہینے میں سٹار پلس سے اپنا ناتا نہیں توڑیں گے، مسلسل یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، مغربی آپ ڈسکو ڈانس وغیرہ کا سننے کا شوق رکھیں گے، پھر وہ اثر کس پہ ہوگا؟ وہ آپ کے ہونے والے بچے پر اثر ہو رہا ہے۔ یہ 8-9 مہینے جو ذہن پر اثر ہو جاتا ہے وہ پوری زندگی آپ پھر تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 5 سال مسلسل جاپان والے اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ 5 سال وہ صرف اور صرف بچے کو سچ سکھاتے ہیں، اخلاقیات کی کلاسز ہوتی ہیں۔ تو باقاعدہ ان کے کورس میں ہے کہ بچے پر جو 15 سال محنت کر لیتا ہے وہ بچہ آنے والے دور کا آئنسٹائن بنتا ہے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے۔ آپ اگر ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم نماز کی باقاعدگی کریں گے، 8-9 مہینے میں تلاوت بھی کرتے رہیں گے قرآن مجید کے سپاروں کی، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا ہونے والا بچہ دینی لحاظ سے بھی بہت بڑا سکالر بنے۔ لیکن اس کے لیے 8-9 مہینے جو ہے آپ کی قربانی بڑی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت صرف اور صرف معاشی طور پہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کریم ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش نہ کریں۔ اگر آپ چھوٹی سی یہ 10 منٹ کی ویڈیو کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔